دوستو، دنیا کا مال و اسباب انسان کو حقیقی خوشی سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر انسان زندگی میں حقیقی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے میانہ روی اختیار کر کے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ انسان کی ضروریات انتہائی مختصر ہے، لیکن انسان ضروریات کے دائرے کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ پوری زندگی کے سفر کے باوجود دائرہ ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب یہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، آیا حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو تمام لوگ دڑا دڑ پیسہ کمانے میں مصروف نظر آئیں گے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں، حتیٰ کہ خون کے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ نفسا نفسی کا دور ہے، لوگ ضرورت مندوں کے کام نہیں آتے۔ ہم دوسروں کو ترقی کرتے برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ دوسرے ہم سے پیچھے رہیں، کمتر رہیں، ذلیل و خوار رہیں، جبکہ ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ سب کچھ یہی رہنا ہے اور ہمیں خالی ہاتھ اس فانی دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ ایک عام انسان جس کے لیے ایک 5 سے 8 مرلے کا گھر، ایک گاڑی، 70 سے 80 ہزار روپے ماہانہ اور ایک فون کافی ہوتا ہے، لیکن ارث کی وار دیکھیں کہ لوگ 4، 8، 10 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، 4 4 گاڑیاں رکھی ہیں، ذاتی جہاز رکھے ہوئے ہیں، 100 100 ایکڑ کے زمین کے مالک اور بے شمار نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی خوش نہیں ہے اور بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ آپ ہمارے حکمرانوں کی حالت دیکھیں، کرپشن کر کر کے یہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ آپ اگر ایک نظر دوڑا ہے ہمارے پچھلے صدر زرداری، نواز شریف، ملک ریاض اور دوسرے جو ہمارے عمرہ ہیں، دولت اکٹھے کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخر اس کی کیا حد ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ آپ پرویز مشرف جیسے طاقتور انسان کی آپ حالت دیکھیں، جنہوں نے 8 سے 10 سال اس ملک پہ حکمرانی کی۔ آپ سب کے سامنے وہ بے بس اور لاچار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، جس کی وردی اور صدارت نے کئی سالوں تک اس ملک کا سب کچھ کنٹرول کر کے رکھا۔ لیکن اگر یہی شخص کوئی فلاحی ادارہ یا کوئی نیک کام کر کے چلا جاتا تو دنیا اسے ہمیشہ یاد رکھتی۔ اگر انسان کی آنکھوں میں ارث ہو تو ساری دنیا کی گاڑیاں، جہاز، محلات، سونا چاندی، مال و دولت اور اقتدار مل کر بھی اس کی خواہش نہیں مٹا سکتے۔ لیکن اگر یہی انسان مطمئن ہونا سیکھ لے تو کچی مٹی کے ایک چھوٹے سے گھر میں بھی خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ انسان اپنی مختصر زندگی میں زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں گزار دیتا ہے اور آخری دم تک بے چین رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ رہ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جو کچھ اپنے اوپر خرچ کیا اور جو کچھ آپ نے زیب تن کیا، صرف وہی آپ کا ہے، باقی کسی اور کا۔ قرآن پاک میں ہے کہ پرندوں سے سیکھو جو اپنا خوراک لیے نہیں اڑتے۔ آپ ایک گھر بناتے ہیں، پھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا۔ ہم اللہ پر توکل کم ہی کرتے ہیں اور اپنے آنے والی نسل کے لیے محنت کرتے ہیں، جبکہ ہمیں صرف 50 یا 60 سال کی زندگی اچھے سے گزارنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور اپنی کمائی کا کچھ حصہ اپنے غریب رشتہ داروں، غربا میں تقسیم کرنی چاہیے۔ سکندر اعظم نے آدھی دنیا فتح کی اور جب فوت ہوا تو اس کے ہاتھ کفن سے باہر تھے۔ اس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ لیکن افسوس، آپ اپنے ارد گرد سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور ارث کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ دوستو، میری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔